الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو آج ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی یہاں پہ بیٹھ کے ایک لیکچر کروں گا اور آپ لوگ ایک سنتے رہیں گے، بلکہ مقصد بات کا یہ ہے کہ بات کی جائے تو میرے اپنے لیے ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے اور ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے۔ ہم جس قسم کی لائف سے گزر رہے ہیں، جس قسم کے دور سے گزر رہے ہیں، وہ ڈائنامکس بڑے ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں۔ ایک دور تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا دور سب سے بہترین دور ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد والا اور پھر اس کے بعد والا، یعنی جوں جنریشنز آتی جائیں گی، وقت گزرتا جائے گا، تو جو بیسٹ ٹائمز تھے وہ اس ٹائم پہ تھے، اور آہستہ آہستہ جب ہم قیامت کی طرف جاتے جائیں گے تو وہ دور جو ہے وہ پچھلے دور کی نسبت ورسٹ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال تو اس بات کو گزر گئے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ اس دور کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ اس دور کے اندر جو چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ آج سے پچھلی جنریشن نے نہیں کیے تھے، جو ڈائنامکس چینج ہو چکے ہیں، جو فتنے اس وقت وہاں پہ ہمارے دور کے اندر ہیں، تو بہت ساری چیزیں چینج ہو چکی ہیں۔ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں بار بار اللہ کی بات کرنا، اللہ کے دین کی بات کرنا، موت کا تذکرہ کرنا، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی بات کرنا، اور اس کے لیے تیاری کرنے کی فکر ہونا۔ ہم اپنی دنیا میں بھی دیکھیں تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک پلان ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے کل جو ہے میری کیا میٹنگز ہونی ہے، نیکسٹ ویک کے لیے میرا کیا پلان ہے، اس ویک اگر ہم سیلز کے اندر تو سیلز میں ہمارا ایک پلان ہوتا ہے کہ اس ویک کا اس منتھ کا میں نے ٹارگٹ کیسے اچیو کرنا ہے، اس کوارٹر کا ٹارگٹ کیسے اچیو کرنا ہے۔ فائنینس کے اندر ہیں تو ہمارے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے پیمنٹس کیسے نکلوانی ہے، جو ہمارے سپلائرز ہیں ان کو پیمنٹ پلان کیسے کرنا ہے۔ تو ہر چیز ہم اگر دیکھیں تو ہم اس کو ایک پلان کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ جو ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا حادثہ ہمیں پیش آنے والا ہے وہ ہے موت، اور پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی پلان نہیں ہوتا۔ اور اس زندگی کا اور اس زندگی کا کمپیریزن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کیا کمپیریزن ہے اس جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اگر سمندر میں انگلی ڈالے اور سمندر میں انگلی ڈال کے نکال لے، اور اس کی انگلی کے ساتھ جتنا پانی لگا رہ جائے گا وہ تمہاری اس دنیا کی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں جو کہ سمندر کے برابر ہے۔ اب اس کا آپ ریشو نکالیں تو ہم ریشو بھی نہیں نکال سکتے۔ کیا ریشو نکالیں گے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کوئی ریشو نہیں، تو یہ آلموسٹ زیرو کے برابر ہے۔ تو ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیرو کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے گھر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جس کو اللہ دھوکہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو مسلمان بھی اس دنیا میں کھا رہے ہیں، کفار بھی کھا رہے ہیں، اللہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا رزق بند نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کا مال، اس دنیا کی شہرت، اس دنیا کے سٹیٹس، اس دنیا میں ریل اسٹیٹ بنا لینا، اس دنیا میں کسی اچھے آرگنائزیشن کے CEO بن جانا، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک میٹر نہیں کرتی۔ جو چیز اللہ کے نزدیک میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل کامیاب کون ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے جا کے ہم بات کریں گے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا تو بناتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو طاقتیں رکھی۔
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ برائی کی طاقت بھی رکھی اور نیکی کی طاقت بھی رکھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انہیں دو راستے بھی دکھا دیے۔ اور پھر وہ دو راستے کیا ہیں ان کا بھی ذکر کیا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ جو نیکیاں کرے گا، جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا وہ ناکام ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتیں تو دونوں دی ہیں، لیکن آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر کوئی ہمارا حساب نہیں لے رہا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دونوں راستے کھلے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے نیک اعمال کرے، جس کا دل چاہتا ہے برے اعمال کرے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ایک راستہ ہے تمہارے پاس، وہ سچ کا راستہ ہے، ایک راستہ جھوٹ کا راستہ ہے، ایک راستہ ہے جو حق ہے، ایک راستہ ہے جو باطل ہے، ایک راستہ ہے جس کے اندر آزمائش ہے، ایک راستہ ہے بالکل آسانی سے چلنے والا ہے، ایک راستہ جو کامیابی ہے، ایک راستہ ناکامی ہے، ایک راستہ ہدایت ہے، ایک راستہ جو ہے وہ گمراہی ہے، ایک راستہ روشنی اور نور ہے، اور ایک راستہ جو وہ اندھیرا ہے اور وحشت ہے۔ چوائس تمہاری اپنی ہے کہ تم نے کس راستے کو پک کرنا ہے، کیونکہ ایک راستہ جو وہ جنت کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جو وہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دونوں راستے بنائے، تو جب جنت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جہنم کو بنایا، تو جنت کو جب بنایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جبریل میں نے جنت بنائی ہے، ذرا دیکھ کیا ہو۔ جبریل علیہ السلام گئے، جا کے جنت کو دیکھا، تو جنت کو دیکھ کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس جنت کے بارے میں تو جو بھی سنے گا اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، مشکلات سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ پھر جب جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آئے تو آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ اس جنت کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ اس راستے پہ تو کوئی بھی نہیں چل سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو جہنم کو بنا کے بھی جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو جب جبریل علیہ السلام دیکھ کے آئے تو آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ جہنم تو اتنی خوفناک ہے کہ جو شخص بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ اس سے ہر ممکن کوشش کرے گا بچنے کی کہ میں جہنم میں کسی طرح نہیں جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے راستے کو خواہشات سے، لذات سے، شہوات سے جو ہے وہ کور کر دیا۔ تو جب کور کیا تو پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ اس وقت جب جبریل علیہ السلام دیکھ کر آئے تو واپس آئے تو آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ یہ جہنم کا راستہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ اس راستے پہ چلنے سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ تو جو دو راستے اللہ نے دیے ان میں سے ایک جنت کا راستہ ہے اور ایک جہنم کا راستہ ہے۔ جنت جانے کا راستہ جو ہے وہ مشکل ہے، اس میں قدم قدم پہ انسان کو آزمائش ہوتی ہے، قدم قدم پہ آپ کو اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، قدم قدم پہ آپ کو ایسی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ انسان کو ہوتا ہے دنیاوی نقصان کرنا پڑ جائے، کہیں پہ آپ کو اپنی ذات کو نیچے کرنا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو مختلف قسم کے نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو جنت کا راستہ ہے وہ جو اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے وہ تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن اس تک پہنچنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ جنت کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اور جہنم جو ہے وہ جہنم میں جانے والے اتنے راستے اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان بائی ڈیفالٹ ان راستوں کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو نیک اعمال کرنا آپ کو خود بھی محسوس مشکل لگتا ہے، لیکن برائی کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ برائی کے راستے بھی آج بہت کھل چکے ہیں، اور نیکیوں کے راستے بھی جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں، اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے کہ برائی اور آسان ہوتی جا رہی ہے، اس کی ایکسیس ایزی ہو گئی ہے، اور اچھائی اگر کرنی پڑے تو اچھائی کرنے کے لیے انسان کو پلان کرنا پڑتا ہے۔ برائی کے لیے اب آپ کو پلان نہیں کرنا پڑتا، ہر جگہ پہ آپ کو اویلیبل ہے۔ خاص طور پہ یہ سیل فونز کے آنے کے بعد تو جو ایپس اویلیبل ہیں، جو ویب سائٹس اویلیبل ہیں، جو کانٹینٹ اویلیبل ہے ویڈیو کا،
ہر چیز، ہر طرح کی برائی انسان کے اپنے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں موجود ہے. جب جس وقت آپ نے جو دیکھنا ہے آپ کی اپنی چوائس ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ جو وقت گزار رہے ہیں ہم، اس وقت میں ہم میں سے کسی کی بھی پکڑ نہیں ہو رہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ کفار کو پکڑ رہا ہے، نہ مشرکین کو پکڑ رہا ہے، نہ منافقین کو پکڑ رہا ہے، نہ ہی ایمان والوں کو پکڑ رہا ہے. ساروں کو کھلی اجازت ہے، کیونکہ میں نے کیا بتایا، اللہ نے قرآن میں راستے بتا دیے. لیکن آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہوا ہے، یہ عمل کا وقت ہے، یہ حساب کا وقت نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب حساب شروع ہوگا، اس وقت عمل کا موقع نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو موقع دیا اس میں کیا ہے کہ تم عمل کرو، تیاری کرو. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ہم نے بھی بیکار پیدا کیا ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی اس کو کام نہیں دیا گیا. اور پھر ایک اور جگہ فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تم نے ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کے انداز میں ہمیں ایک جواب بتا رہا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہیں فضول کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں بھیج تو دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اب تم جس دنیا میں مزے اڑا رہے ہو یہاں پہ تم ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہو گے، بلکہ کیا ہے کہ تم نے ایک دن یہاں سے واپس آنا ہے اور میرے پاس واپس لوٹو گے. اور وہ جو وقت ہوگا اس وقت تم سے میں حساب لوں گا کہ تمہیں جو 40 سال کی زندگی دی تھی، 50 سال کی زندگی دی تھی، 60 سال کی زندگی دی تھی، اس کا آ کے اب ذرا حساب مجھے دو کہ تم نے کیا کیا ہے. ہر لمحے کا حساب ہوگا، گھنٹے کی بات نہیں کر، ہر لمحے کا حساب ہوگا. ایک سیکنڈ میں ہم نے کوئی نیک عمل کیا وہ بھی ہم دیکھ لیں گے قیامت والے دن. کیونکہ اللہ نے جو میزان بنایا نا، اس میزان کی جو پریسیجن ہے وہ بہت ہائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اس کا ذکر بھی کیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم نے ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو تم اس میں دیکھ لو گے، اور اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی تم اس میں دیکھ لو گے. آج دیکھا جائے تو اب تو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ میئرنگ مشینز جتنی بھی ہیں وہ بڑی پریسائز آ چکی ہیں. پہلے تو ایک مینول ہوا کرتی تھی، مینولی لوگ ویٹ کیا کرتے تھے، پھر الیکٹریکل آ گئی، وہ اس کے اندر جو ہے وہ پریسیجن لیول بہت ہائی ہو گئے. اور اس حد تک بھی دنیا میں پریسائز مشین موجود ہے کہ کسی جگہ پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ایک پیپر کو رکھا گیا، اس کا ویٹ کیا گیا اور اس کا ایک ایکس ویٹ نکلا، اور پھر اس پیپر کے اوپر صرف پینسل کا ایک ڈاٹ لگایا گیا اور اس کے بعد ویٹ کیا تو اس ڈاٹ کا بھی ویٹ اس مشین نے میئر کیا. تو دنیا میں بھی اس طرح کی مشینز اب موجود ہیں کہ جو آپ کو اتنا پریسائز ویٹ بتا دیتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قیامت والے دن جو ہمارا میزان ہوگا اس میں بھی ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ بھی لکھی ہوگی. ایک شخص نے صرف 1 سیکنڈ میں کہہ دیا سبحان اللہ. کتنا ٹائم لگا؟ 1 سیکنڈ لگا. سبحان اللہ. ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ 1 سیکنڈ میں ہم نے ایک بات کہہ دی. لیکن قیامت والے دن جس وقت انسان اپنی ایک نیکی کے لیے جو ہے وہ بھاگ رہا ہوگا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کا میزان جو ہے وہ گناہوں والا بھاری ہو جائے گا، وہ تو ناکام ہو گیا. اور کچھ ایسے ہوں گے جن کے میزان نیکیوں والے بھاری ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو گئے. کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے. اب آپ سوچیں اس شخص کی کیفیت. اس وقت اس کو اس ایک سبحان اللہ کی
کتنی قیمت لگ رہی ہوگی کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک دفعہ ایکسٹرا، ایک سیکنڈ میں نے ایک دفعہ اگر سبحان اللہ کہہ دیتا تو آج میں اس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاتا. کیونکہ وہ منظر بڑا خوفناک ہے. آج ہم اس منظر کو کیونکہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا نا، کیونکہ ہم سارا دن اپنی جابز میں مصروف ہوتے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں، اپنے ٹاسک کمپلیٹ کر رہے ہیں، گھر کی گروسری کرنی ہے، بچوں کا یہ کرنا ہے، بچوں کی پلاننگ چل رہی ہے، فلاں ایجوکیشن میں اس میں ڈالنا ہے، اس کو فلاں جگہ پہ لے گیا. پوری ہماری جو سونے کے علاوہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سونے میں بھی ہماری پلاننگ چل رہی ہوتی ہے، خواب میں بھی ہماری وہی پلانس چل رہے ہوتے ہیں. اکثر وہی خواب میں آتا ہے کہ فلاں کسٹمر کی کال آ گئی، اس کو یہ پے نہیں کیا، اس کو یہ بھیجنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو کانشیس اور سب کانشیس ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے. اس دنیا کے اندر انسان جو چیز کرتا ہے وہ پروگرام ہوتا ہے. کیونکہ خواب بھی آپ کو پتہ ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں. جو خواب ہمیں آتے ہیں اس کی بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہے جو اچھا خواب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک وہ خواب ہوتا ہے جو برا خواب ہوتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک وہ خواب ہوتا ہے کہ جو انسان کی اپنی سوچ کے اوپر بیس کرتا ہے، کہ آپ نے سارا دن جو دیکھا، جو سوچا، جو بولا، تو اسی کے ویژولز کیا ہوتے ہیں ہمیں اپنے خواب میں نظر آ رہے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے آپ کوئی چیز سوچ رہے تھے، اسی میں آپ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں بھی آپ کے وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہمارے ذہنوں کی جو ہے وہ پروگرامنگ ہو رہی ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں وہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اور پرائرٹی رکھتی ہے جو کہ اس کے نزدیک اہم ہوگی. جس کے نزدیک دنیا اہم ہوگی وہ اپنی زندگی کا زیادہ وقت دنیا کو بہتر بنانے میں لگا رہے گا، کیونکہ امپورٹنس دنیا کی زیادہ ہے. جس کے نزدیک آخرت اہم ہوگی اس کا سارا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے کسی طریقے سے زیادہ اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے. اور کیونکہ موت کے بعد کیا ہے کہ جو سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا، ہم کبھی اس کے بارے میں پلان نہیں بناتے. میں نے بات کی کہ دنیا میں ہمارے ہر چیز کا پلان ہوتا ہے نا. آپ سے میں پوچھوں کہ آپ کی کمپنی کا لاسٹ ایئر کا ریونیو جو تھا وہ $1 ملین تھا. اس سال آپ کے پاس گروتھ پلان کیا ہے؟ آپ اس کو 10% انکریز کرنا ہے یا 15% گروتھ لے کر آنی ہے، تو پلان کیا ہے؟ تو بنائیں گے سارے بیٹھ کے کہ اچھا جی 15% ہم کیسے لے کے آ سکتے ہیں. ہم لوگ فلاں ورٹیکل میں کام کرتے تھے، ہمارے پاس آئل اینڈ گیس کے کسٹمرز تھے، بینکنگ کے کسٹمرز تھے، لیکن ایجوکیشن کے کسٹمرز نہیں تھے. تو اس سال ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن ورٹیکل کو فوکس کرنا ہے اور وہاں سے ہم لوگ 10% ایکسٹرا ریونیو لے کے آئیں گے. تو پلان ہوگا ہمارے پاس. کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ایک الگ ڈسکشن، لیکن پلان تو ہوگا نا ہمارے پاس. لیکن اگر میں آج آپ سے پوچھوں کہ موت کے بعد، اچھا پلان سے بھی ہم پہلے بات کرتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمیں کلیئرٹی تو ہوگی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، راستہ کیا ہے. لیکن میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ کو پتہ ہے کہ موت کے بعد کیا کیا سٹیجز ہیں جن سے ہم میں سے ہر انسان نے گزرنا ہے، تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو وہ سٹیجز بھی نہیں پتہ ہوں گی، وہ مراحل بھی نہیں پتہ ہوں گے. یا میں یہ کہوں کہ جو سوال کیے جائیں گے، کبھی ان کے بارے میں بیٹھ کے سوچا کہ جب وہ سوال ہوں گے تو ان سوالوں کا جواب کیسے دیں گے؟ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو ان سوالوں کا بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ سوال کیا ہوں گے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اس دنیا سے اگلی دنیا میں ٹرانسفر کرتی ہے. ایک چیز یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو جسم دیا ہے، یہ جسم ہماری حقیقت نہیں ہے. ہماری جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہماری روح ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا، ایک ساتھ پیدا کیا تھا عالم برزخ میں، اور وہاں پہ تمام روحوں سے جو ہے وہ ایک عہد لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے اللہ کو جواب دیا، قالوا بلا، کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم مانتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے. اس وقت کیا ہوا کہ اب وہ روحیں تو ساری اکٹھی ہوگی، لیکن ان روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ٹائمز میں اس دنیا میں بھیجا ہے. کچھ روحیں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے دور میں آئیں، کچھ روحیں پھر نوح علیہ السلام کے دور میں آئیں، کچھ روحیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں. تو کرتے کرتے کیا ہے کہ آج اس سینچری کے اندر یا اس ایرا کے اندر جن روحوں کا اللہ نے انتخاب کیا وہ میری اور آپ کی روحیں تھیں، کہ ان روحوں کو ہم نے 1970s اور 80s اور 90s کے اندر جو ہے وہ دنیا میں بھیجنا ہے. اور ہر روح کو
زندہ رہنے کے لیے ایک جسم چاہیے ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روح کو وہ ایک جسم پرووائڈ کرتا ہے کہ اچھا یہ والی روح اس کا یہ جسم ہوگا, اس کے جسم کی یہ شکل ہوگی, یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, یہ ہائٹ ہوگی, یہ رنگ ہوگی, سب ہوتا ہے. لیکن اصل میں جو میں اور آپ ہیں, یہ ہم روحیں بیٹھی ہیں. یہ جسم اللہ نے ایک ٹیمپریری کھول دیا ہے جس کے اندر روح کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. تو پہلے روح تھی, جسم میں داخل ہوئی تو کیا ہوا کہ زندگی ہوگی. اب ہم کہتے ہیں انسان زندہ ہے. پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ نکل جاتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, انسان مردہ ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. تو وہ روح نہیں مرتی. اب ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہم کبھی بھی ختم نہیں ہونے والے, وہ ہم ہمیشہ ہمیشہ. روح جو ہے جب ایک بار بنا دی گئی, اب اس کی ڈیسٹینیشن الٹیمیٹلی کیا, وہ ایک سفر طے کر رہی ہے. اس دنیا میں آئے, نیا سفر شروع ہو گیا. اس سے پہلے ہم جہاں تھے عالم برزخ میں تھے, ہمیں پتہ نہیں ہے, ہمیں یاد نہیں, لیکن ہم بہرحال موجود تھے. اس دنیا میں ایک نیا سفر شروع ہوا, ایک نئی جگہ دیکھی ہم نے کہ اچھا یہ زمین ہے, یہاں پہ پانی ہے. پھر جسم کے تقاضے ہیں, پھر اللہ نے جسم کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں سارے نظام دیے. پانی ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کھانا کھانا ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے, روح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. روشنی کا ہونا, سبزیوں کا ہونا, مختلف کھانوں کا ہونا, یہ سب ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب یہ روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا ہو گیا, اب اس دنیا سے نکل کے اگلی ایک اور دنیا میں چلی جائے گی. اس کو کہتے ہیں عالم برزخ. اب وہ ایک نئی زندگی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. وہاں پہ کیا ہوگا کہ وہاں کی جو دنیا ہے وہ بالکل الگ ہے. وہ دنیا اس طرح کی نہیں ہے. وہاں کے رولز بڑے الگ ہیں. وہاں پہ کامیابی ناکامی کے کرائٹیریاز بڑے الگ ہیں. اب جب روح نکل جائے گی تو روح کے نکلتے ہی کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ساتھ دو طرح کے سچویشنز کو فیس کرنی پڑتی ہیں. ایک ہے نیک شخص کی روح. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک شخص ہوتا ہے, اس نیک شخص کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اس شخص کی روح کو قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں, روشن فرشتے ہوتے ہیں. اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور تک صرف روشنی ہی روشنی دیکھ رہا ہے. جو مومن ہوتا ہے, جو ایمان والا ہوتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے, فاسق و فاجر ہوتا ہے, جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ سیاہ رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیک بندے کی روح کو بڑے آرام سے وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک جسم کی پاک روح, چل نکل اپنے رب کی طرف چلیں. اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کی پکڑ وہیں سے شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اس سے جو جس طریقے سے وہ ایڈریس کرتے ہیں فرشتے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اے خبیث جسم کی خبیث روح, چل نکل اور آگے سفر پہ چلیں. تو وہ جو ٹریٹمنٹ ہے کامیابی اور ناکامی کا, وہ موت کے وقت انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے سیاہ رنگ کے فرشتے آئیں گے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ رکھے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے. لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ ہم صرف امید کے اوپر تو یہ چیزیں نہیں کر سکتے نا. اب کیا ہے کہ اس کا نیا سفر شروع ہو گیا. تو جو مقصد جہاں میں بتانا چاہتا ہوں یہ تھا کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں ہماری اس زندگی کے بارے میں سوال شروع ہو جائیں گے. قبر میں جب ڈالا جائے گا تو منکر نکیر آ جائیں گے. دو فرشتے آئیں گے قبر میں, اور قبر کے اندر بڑی وحشت والی سچویشن ہے. اور بلکہ اس سے بھی پہلے ایک چیز ہمیں اور پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ ہم دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو سب سے زیادہ سنسیئر ہے وہ کون ہے. اگر ہمیں یہ نہیں پتہ اور ہم نے کسی غلط چیز کو سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم چلے گی اور سنسیئرٹی اس کی زیادہ ہے, تو ہم دھوکہ کھا جائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو موت آتی ہے اور اس میت کو دفنانے کے لیے جب اس میت کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو قبر تک اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں. ایک اس کے اہل و عیال, دوسری اس کا مال, اور تیسری اس کے اعمال. میت کو قبر میں دفنانے کے بعد اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں. آپ خود سوچئے, کسی کو بھی جتنی مرضی محبت ہو
والدین سے انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. میرے والد صاحب مرحوم جو ہیں وہ جب ان کا انتقال ہوا تو دفنا کے سب لوگ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ رک گیا ایکسٹرا. لیکن میں کتنی دیر رک سکتا تھا, میں کتنی دیر دعا کر سکتا تھا؟ چند گھنٹے, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے. اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ واپس تو آنا ہی ہے. ساری زندگی تو کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. میں اپنے والد کے لیے نہیں بیٹھ سکا تو میرے لیے بھی کوئی نہیں بیٹھے گا, اور یہ پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اب ان سارے وقت ایک قبر کے ساتھ بیٹھا رہے. تو مقصد کیا ہے کہ چاہے تھوڑی دیر زیادہ بھی بیٹھ جائیں گے لیکن آپ کے اہل و عیال آپ کو اور مجھے چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. تو پہلی چیز تو ہاتھ سے نکل گئی, جن کی خاطر انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو سب سے پہلے وہی انسان کو چھوڑ دیتے ہیں اس وقت کے اوپر. تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں جو ہماری پورا کا پورا فوکس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہماری اپنی ذات کے لیے کم ہی ہوتا ہے. ہم لوگ جو جاب کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جن کی شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, ان کے آگے اولاد ہوتی ہے, تو پھر انسان کی ساری محنت کیا ہوتی ہے؟ وہ مین فوکس انسان کا شفٹ ہو جاتا ہے اپنی فیملی کے لیے کر رہا ہوں. اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات لمیٹڈ سی ہو جاتی ہیں. چند کپڑے اپنے لیے چاہیے ہوتے ہیں, ایک گاڑی چاہیے ہوتی ہے جو بھی کام کے لیے چاہیے, اس کے علاوہ کیا خواہشات ہیں ہماری؟ تو سارا فوکس کیا ہوتا ہے؟ اپنی فیملی کے لیے کام کر لوں کہ ان کو اچھی زندگی مل جائے, دنیا میں یہ ایک اچھی زندگی گزار لیں. اب وہی لوگ چھوڑ کے آگے پہلے سب سے پہلے انہوں نے چھوڑ دیا آپ کو. دوسری چیز آپ کا مال تھا, کوئی گاڑی آپ کی ہوگی وہ ساتھ گئی ہوگی, فیملی کسی آپ ہی کی گاڑی میں چھوڑنے گئے ہوں گے, وہاں تک گئے ہوں گے, وہ گاڑی بھی واپس آ جائے گی, دونوں چیزیں واپس آ گئی. اب تیسری چیز کیا رہے گی؟ اعمال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میت کے ساتھ جب یہ 3 چیزیں جاتی ہیں تو اس کے اہل و عیال اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے, اس شخص کے اعمال اس کے ساتھ قبر میں موجود ہوتے ہیں. تیسری چیز جو سب سے اہم ہمارے لیے تھی, جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی, ہمارے اعمال ہیں. آج ہمارے پاس اہل و عیال کا بھی پلان ہے, مال کا بھی پلان ہے. مال کو کیسے بڑھانا ہے, اہل و عیال کو کیسے اچھی زندگی دینی ہے, پورا پلان ہے. اس کے لیے ہم محنت بھی کرتے ہیں. کبھی ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ قبر میں میرے ساتھ جس چیز نے جانا وہ میرے اعمال ہیں, تو وہ اعمال کیا ہیں میرے پاس؟ اچھے اعمال بھی ساتھ ہوں گے, برے ہیں تو برے بھی ساتھ ہوں گے. اب یہ اعمال آپ کے اور میرے ساتھ اٹیچڈ ہیں, ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا. تو قبر میں کیا ہے؟ اترتے ہی سوال شروع ہو جائیں گے. ایک خوفناک چیز منظر ہے, قبر بند کر دی جائے گی, کوئی روشنی نہیں ہے, کوئی آکسیجن کے آنے کا سپلائی کا ذریعہ نہیں ہے, اندھیرا ہی اندھیرا ہے. وہاں پہ روشنی پھر ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو کیا ہم نے کیا پلان کیا کہ قبر میں ہمیں روشنی ملے؟ قرآن جو ہے وہ روشن شکل میں آئے گا. جو شخص قرآن پڑھتا ہوگا تو قرآن جو ہے وہ ایک انسان کی شکل میں آئے گا اور وہ روشنی ہو جائے گی. انسان کے نیک اعمال اس کے لیے روشنی ہوں گے. تو اب کیا کہ سوال شروع ہو گیا. پہلا سوال جو کیا جائے گا, من ربک کا, تمہارا رب کون ہے؟ اچھا سوال تو کتنا آسان لگتا ہے نا. میں ابھی آپ سے پوچھوں, آپ بتائیں رب کون ہے آپ کا؟ آپ بتائیے مجھے. اللہ. آپ بتائیے. اللہ رب ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ سب کو پتہ ہے رب ہے اللہ. کتنا آسان سا سوال ہے. تو بندے کو لگتا ہے کہ بس ادھر سوال ہونا, ادھر میں نے کہنا جی میرا رب اللہ ہے, تو ادھر میری کامیابی شروع. لیکن ہمیں رب کا مطلب پتہ ہے کہ رب کس کو کہتے ہیں. سوال پہ غور کریں. سوال یہ نہیں ہو رہا کہ تمہارا معبود کون ہے, تمہارا الہ کون ہے. سوال یہ نہیں ہو رہا. سوال یہ ہو رہا ہے تمہارا رب کون ہے. حدیث میں لفظ ہے رب کا. رب کسے کہتے ہیں؟ اب میں اگر آپ سب سے پوچھیں گے رب بتائیں رب کسے کہتے ہیں, تو شاید ہم میں سے بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوگا. ایک کون سا رب کس کو, جس کی عبادت کی جاتی ہے, ایسے ہی نا. ابھی میں رب کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ ہم عبادت کرتے ہیں. لیکن جو رب کا لفظ ہے نا, رب کا جو کانسیپٹ ہے, رب کہتے ہیں, اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں. رب کہتے ہیں پالنے والا. ایک ہے پالنے والا, اور ایک کیا ہے کہ رب اسے کہتے ہیں جو خالق بھی ہے, جو مالک بھی ہے, اور جو مدبر بھی ہے, یعنی پلانر بھی ہے. کبھی ہم نے اللہ کو ایز اے رب سوچا؟ ہم اللہ کو صرف ایک لینس سے دیکھتے ہیں.
وہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور میں نے اس کی عبادت کرنی ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہوتا ہے میں نے اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، میں نے نماز کرنی ہے، سجدہ اس کو کرنا ہے، اللہ کو کرنا ہے، رکوع اللہ کو کرنا ہے، بس اتنا ہمارا کانسیپٹ ہے۔ لیکن دل کا یقین ہمارا کیا ہے کہ جب میری جاب میں مسئلہ آتا ہے تو مجھے اس مشکل سے نکالتا کون ہے؟ جب مجھے اولاد نہیں مل رہی ہوتی تو میں نے کس کو پکارنا ہے؟ جب پریشانی آتی ہے تو میں نے کس کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں اور کس کے سامنے سجدے کرنے ہیں اور کس سے دعا کرنی ہے؟ جب اچھے حالات ہوں گے تو اچھے حالات کون لے کے آیا؟ میری ڈیل مجھے مل گئی تو کس کے فیصلے سے ہوئی؟ میری جاب اگر اچھی ہوگی تو کس کے فیصلے سے ہوئی؟ میرا بزنس اگر اچھا چل رہا ہے تو کس کے فیصلے سے ہو رہا ہے؟ پیچھے وہ ساری ایک پاور ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے۔ تو ہمارا جو کانشیس اور سب کانشیس اور ہمارا جو یقین ہے وہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جگر میں نے دیکھ وہ پلان جو بنایا تھا نا، آج دیکھ میرے پلان نے کمال دکھایا، ایک میرے پلان کی وجہ سے ہماری کمپنی نے 20% گروتھ کی ہے۔ میں نے فلاں ڈیل کو کلوز کرنے کے لیے میں نے زبردست اسٹریٹجی بنائی تھی، میری اگر اسٹریٹجی نہ ہوتی تو آج ہم ڈوب گئے تھے۔ یقین کس چیز پہ ہو رہا ہے؟ یقین اپنی ذات کے اوپر ہے۔ ہمارے دل میں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے یہ میری پیچھے میری نالج ہے۔ بھائی میں نے MBA IT کیا تھا، IT کرنے کے لیے میں نے 16 سال لگائے تھے، وہ 16 سال کی محنت آج مجھے پے کر رہی ہے۔ اپنی ذات پہ یقین، اپنی صلاحیتوں پہ یقین، اپنی اسٹریٹجی پہ یقین، اللہ ہے ہی نہیں ایکویشن میں۔ کدھر ہوتا ہے اللہ؟ دل کی بات کر رہا ہوں، زبان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بڑا ڈفرینس ہمیں سمجھنا چاہیے۔ زبان پہ پھر بھی آ جاتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر اللہ نے جی کر دیا۔ دل کے اندر کیا یقین ہے کہ آج میں اگر میرے رزق میں کمی آئے گی تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، رزق بہتر ہوگا تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اگر حالات اچھے ہیں تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے، حالات برے ہیں تو میرے اللہ کا فیصلہ ہے۔ دل کا یقین کہ دل کے یقین سے تم نے رب کس کو مانا تھا، وہاں پہ زبان نہیں چلے گی، جواب تو زبان سے ہی آئے گا، لیکن وہ نکلے گا جس عقیدے پہ، جس سوچ کے اوپر انسان کی زندگی گزری ہوگی۔ ایک اور ایگزامپل سمجھاتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے کبھی ایک ساری زندگی میں کسی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اچانک آپ سے پوچھا ہے فرینچ کا کوئی لفظ ہے اس کا مطلب بتاؤ، تو آپ بتا سکیں گے؟ میں نے آپ نے فرینچ سیکھی نہیں، ہمیں کیا پتہ کیا ہے؟ تو اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت وہ ایسی سچویشن ہوگی کہ زندگی اللہ کو رب مان کے گزاری ہی نہیں، تو ایک دم سے سوال آ جائے گا تو سوال یوں لگے کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا سوال کیا جا رہا ہے، اور اس کا جواب کیا نکلے گا؟ کیونکہ دل اور دماغ میں رب تو ہم نے اور بنائے ہوئے تھے، مال کو رب بنایا ہوا تھا، جاب کو رب بنایا ہوا تھا، بزنس کو رب بنایا ہوا تھا، اپنی صلاحیتوں کو رب بنایا ہوا تھا، تو اتنے سارے معبود ہم نے پالے ہوئے تھے، تو کیسے ہمارے زبان سے نکلے گا جبکہ دل اس چیز کے اوپر کانسٹنٹلی مضبوط نہیں تھا؟ تو پہلا سوال کیا؟ رب کا دعا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ دین کے بارے میں، تمہارا دین کیا ہے؟ پھر اس کا بھی سوال کیسا میں آج آپ سے پوچھوں آپ کا دین کیا ہے؟ تو کوئی مسئلہ آپ سارے کہیں اسلام ہے میرا دین، اس میں کوئی مشکل سوال تھوڑا ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر کیا آئے گا؟ جس شخص نے اسلام کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ بتا سکے گا ہاں جی میرا دین اسلام ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو اپنے دین کے بارے میں ہمیں اپنے دین سے محبت کتنی ہے؟ زندگی گزارنا دین کے مطابق تو دور کی بات ہے، آج آپ کو دنیا میں ایسے مسلمان ملیں گے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے ہیں۔ تو جو شخص مسلمان ہو کے ایک اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے شرماتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ قبر میں وہ بڑے زور سے آواز دے گا کہ میرا دین اسلام ہے؟ جس چیز سے آپ نے محبت ہی نہیں کی، جس دین کو آپ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا اپنی زندگی میں کہ میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے یہاں سے لوں، تو جو آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا آپ کی زندگی میں، تو قبر میں کیسے جواب نکلے گا؟ اور اس جو دین کا جو لفظ ہے نا، اگین یہاں پہ بھی ایک اور چیز کلیئر کر دیں، یہاں پہ بھی سوال یہ نہیں ہوتا تمہارا مذہب کیا ہے، لفظ کیا ہو رہا ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین جو لفظ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کہیں پہ بھی مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا، جب بھی اسلام کا ذکر کیا دین کا ذکر کیا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اب ہم جو ساری 24 گھنٹے کی ہماری زندگی ہے،
زندگی ہم گزار رہے ہیں نا، اور ہر ایکشن جو ہم اپنی لائف میں کرتے ہیں اس ایکشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ایکشن اس طرح سے کیوں کیا. مثال کے طور پہ کھانا کھانے کا وقت آ گیا. اب کھانا تو کھانا ہے، ہم سب نے کھانا کھانا ہے. کوئی شخص ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی شخص ہے کھڑا ہو کے کھا رہا ہے، کوئی شخص ہے بیٹھ کے کھا رہا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے. اب ہر ایک کے پاس کچھ کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہوگا میں کیوں ایسے کروں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن ہم نے کھانا کھانا ہے تو اب ہم بتائیں گے نا ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، لیفٹ سے کھاؤں رائٹ سے کھاؤں، تو وہ طریقہ کہاں سے لیا تم نے؟ ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کھانا کس طرح کھانا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹھ کے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے، پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جو بھی کھانے کے آداب ہیں اس کی دعا کرنی ہے. تو یہ طریقہ کہاں سے لیا تھا کھانا کھانے کا؟ اچھا تمہارا بزنس پلان تھا، بزنس تم کرتے تھے. اب بزنس کیسے چلانا ہے، کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی، کیا چیز حلال، کیا چیز تمہارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، کیا چیز نہیں ہے. لون نہیں لے سکتے تم کیونکہ انٹرسٹ کے اوپر تم لون نہیں لے سکتے، انٹرسٹ جو ہے وہ دین میں حرام ہے. تو اب وہ راستہ کہ مجھے اپنا بزنس کیسے کرنا ہے، وہ راستہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ جیسے سارے کر رہے تھے ویسے ہم کر رہے تھے. جو ہمارا اسٹینڈرڈ موڈس آپرینڈس ہے وہ کیا ہے کہ جیسے سارے کر رہے ہیں ویسے ہی ہم کریں گے، کیونکہ اس راستے پہ اگر ہم نہیں چلیں گے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. لیکن اکثر جگہ پہ ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارا دین میں بتا دے کہ نہیں تم نے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا بلکہ تمہارے لیے یہ راستہ ہے. اپنی فیملی کے ساتھ تم زندگی گزارتے تھے، اپنی بیوی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اپنے آفس کے اندر اپنے کولیگس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. یہ سب راستے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ہماری اپنی چوائسیز ہیں. اور ہم لوگ وہ ساری چوائسیز یا وہ ساری جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وے آف لائف ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ہم لے رہے ہوتے ہیں. اکثر ہم بالی ووڈ سے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے بالی ووڈ کی فلمیں اتنی دیکھی ہوتی ہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، امیتابھ بچن، سپر ہیروز کو دیکھا ہوتا ہے، وہ کیسے ڈریس اپ ہوتا ہے، وہ کیسے کھانا کھاتا ہے، وہ کون سا پرفیوم لگاتا ہے. تو بہت سے لوگ تو وہاں سے لیتے ہیں، ہالی ووڈ بالی ووڈ سے. لیکن طریقہ تو لے رہے ہیں نا کہیں سے. تو سورس کوئی تو ہے جہاں سے جو تم اپنی زندگی کے ایک ایک قدم جو تم گزار رہے ہو تم نے کہیں سے تو سیکھا ہے. تو سوال جب ہوگا تمہارا دین کیا، تمہارا وے آف لائف کیا تھا، تو اس وقت کیسے جواب دیں گے جب اسلام کو ہم نے فوکس ہی نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ جب وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ سے کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تمہیں دوبارہ ذلیل و رسوا کر دے گا. صحابہ جو تھے اسلام سے پہلے وہ کیا تھے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عرب کا کیا حالات تھے، معاشرے کی کیا سچویشن تھی. لیکن جو کلمہ پڑھتا گیا اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر قرآن کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کی، کیونکہ کلمہ پڑھنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کون سا بڑی بات تھی. لیکن اصل بات کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ اس وقت اگر لا الہ الا اللہ کہا اور آپ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے ایک کمٹمنٹ دی کہ میری پوری جو پرانا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ تھا میں اس سارے طریقے کو چھوڑ کے ایک نئے طریقے کے اوپر آؤں گا. اور وہ طریقہ جو تھا وہ پچھلے سارے طریقوں سے کیا کرتا تھا؟ کانٹرڈکٹ کرتا تھا، ٹکراؤ ہوتا تھا. پہلے جا کے کعبہ کے اندر 365 بت پڑے ہوتے تھے، جا کے ان سے مانگا کرتے تھے. اب تم اسلام میں آ گئے، اب تم اس بت کے پاس نہیں جا سکتے، صرف ایک اللہ سے مانگو گے، کسی اور سے مانگ نہیں سکتے، کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. شرک کو ایک دم سے توڑ دیا گیا. اب شرک وہاں پہ جس سوسائٹی کے اندر سارا جو بیس ہی شرک کے اوپر تھی، ان کا بہت بڑا بزنس جو چلتا تھا وہ اسی بنیاد پہ چلتا تھا کہ جب حج کا سیزن آتا تھا تو وہاں پہ جو بت پڑے ہوتے تھے تو باہر سے دور دور سے لوگ ان بتوں کی عبادت کرنے آتے تھے. ان کا تو ایک مین ریونیو اسٹریم تھی. ہوتا ہے نا کسی بھی کنٹری کے اندر ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے بڑا ایک ریونیو جنریشن کا جو ہے وہ بہت بڑا موقع ہوتا ہے. تو عرب میں اس وقت جو تھا، اس وقت وہ بتوں کو رکھنا وہاں پہ اور لوگوں کا دور دور سے حج کرنے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا بزنس اپرچونٹی ہوتی ہے. پورے سال کا ان کا ریونیو اکٹھا ہوتا تھا. اسلام کہتے سارے بتوں کو اٹھا کے پھینک دو باہر، صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، کوئی اور بت نہیں چلے گا. تو یہ مطلب تھا جب لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو صرف پڑھنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اب تمہیں وہ وے آف لائف اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اب تمہیں اس زندگی کو اپنی چینج کرنا پڑے گا. اب تمہیں اپنی زندگی کی گائیڈ لائنس جو ہیں وہ دیکھنی پڑے گی کہ قرآن میں کیا. پھر صحابہ پوچھا کرتے تھے یا رسول اللہ
اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، یا رسول اللہ یہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس طرح مجھے کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں. پھر قرآن کے اندر جو احکامات آتے گئے تو پھر کیا صحابہ نے ان سب چیزوں کو کیا فالو کیا. بہت سارے صحابہ تھے جو اسلام میں آنے سے پہلے جو شراب پیتے تھے، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے شراب ایک سوسائٹی کا ایک کلچر کا حصہ تھی، اور شراب فوراً منع بھی نہیں ہوئی. مدینہ میں جا کے شراب کی حرمت آئی. مکی زندگی پوری گزر گئی، وہاں پہ کوئی شراب کی حرمت نہیں آئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہیں، بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، پھر کبھی ہم بات کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، شراب کو مدینہ میں حرام کیا. لیکن جس وقت حرام ہوئی، خبر آئی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب آج کے بعد کوئی شراب نہیں پیے گا، تو وہی صحابہ تھے کہ ان کے گھروں کے اندر بڑے بڑے سٹاک پڑے ہوئے تھے شرابوں کے. اور ایک صحابی ایسے تھے کہ ابھی ان کے ہاتھ میں شراب تھی، انہوں نے ابھی ایک گھونٹ لیا تھا، جب خبر پہنچی انہوں نے وہ گھونٹ بھی باہر نکال دیا. اب اللہ کا حکم آ گئے، تو اللہ کے حکم کے آنے کے بعد میں ایک گھونٹ بھی جو ہے وہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. شراب کی جب وہاں پہ بیرلز خالی کیے گئے تو وہاں پہ مدینہ کی گلیوں میں شراب جو تھی وہ ندیوں کی طرح بہہ رہی تھی. وہ کیا ایسی چیز تھی کہ صحابہ نے فوراً سنا اور بس کہا کہ اب مجھے ایسے ہی چلنا ہے. تو کیا ہے کہ وے آف لائف، ہمیں اسلام کو ایز اے وے آف لائف اڈاپٹ کرنا ہے. اور وہ اسی وقت ہی ہوگا نا، ہمیں پتہ لگے گا، ہم سیکھیں گے کہ اچھا ہمیں بتائیں کہ اب یہ کیسے کرنا چاہیے، یہ کیسے کرنا چاہیے. اور یہ سیکھنے کا کام ہے، کوئی اوور نائٹ پروسیس تو ہے نہیں کہ ایک رات صبح اٹھیں گے تو ہم ایک دم سے مومن اعلیٰ درجے کے بن جائیں گے. ایک پورا پروسیس ہے، لائف ٹائم پروسیس انسان کرتا رہے گا. اور تیسرا سوال پھر کیا ہوگا؟ تیسرا سوال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے. پھر وہی بات ہے کہ بڑا آسان سا اس کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. لیکن پھر وہیں پہ بات آگے پھنس جائے گی. زندگی کس کے مطابق گزاری، راستہ کہاں سے لیا، فالو کس کو کیا تھا، کس کو آئیڈیل بنایا تھا، کس کو دیکھ کے تم اپنی لائف میں پلان کرتے تھے کہ نہیں کیونکہ یہ اس طرح سے ہوتا تو میں یہ اس طرح کروں گا. فالو کس کو کرتے تھے؟ کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. خالی اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہاں بھائی میں اللہ کی تو اطاعت کرتا ہوں لیکن رسول کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے، تو ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. اللہ نے واضح کہہ دیا میری بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو کیا ہے، راستہ کہاں سے لیا، فالو کس کو کرتے تھے. اور صحابہ نے اس چیز کے اندر بھی ایسی زندگی گزاری کہ وہ ایک ایک چیز میں دیکھا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کر رہے ہیں ہم نے ویسے ہی کرنا ہے. آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں دیکھا کرتے ہیں، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے ویسے ہی پڑھنا ہے. آپ کھانا کیسے کھاتے ہیں، اچھا آپ ایسے کھاتے ہیں ہم نے ایسے ہی کھانا کھانا ہے. آپ اپنی ازواج کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے ہیں، آپ کا اخلاق کیسے، ہم نے بھی ویسے ہی کرنا ہے. بالکل فالو کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور جوتے پہنے ہوئے تھے. صحابہ نے بھی جوتے پہنے تھے. یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ اگر جوتا صاف ہے تو اس میں پہن کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. صحیح بخاری کے اندر روایات ہے اور بہت ساری احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حالات میں جوتے پہن کے بھی نماز پڑھائی. اب آپ جوتے پہن کے نماز پڑھانی شروع کر دی. اتنے میں کیا ہوا کہ نماز شروع کی تو نماز کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتارے اور اتار کے اپنے بائیں طرف رکھ دیے. صحابہ نماز پڑھتے، صحابہ نے نماز میں دیکھا کہ آپ نے جوتے اتار دیے. صحابہ نے بھی نماز کے دوران ہی اپنے جوتے اتارے اور سائڈ پہ رکھ دیے. نماز ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پشت سے بھی دکھا دیا کرتا تھا. آپ جب بھی نماز میں لیڈ کرتے تھے آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. نماز ختم کی. نماز ختم کر کے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے. تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جبریل نے آ کے کہا تھا کہ میرے جوتوں کے نیچے کچھ نجاست لگی ہے تو آپ جوتے اتار دیں. میں نے تو اس لیے اتارے تھے. تو تم نے کس لیے اتارے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے دیکھا آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو یہ ہے فالو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جو کام جس طریقے سے جیسے کیا ہم نے آپ کو ہی فالو کرنا ہے. اور فالو کرنے میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ چند چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ پانی کیسے پیا اور کھانا کیسے، اس میں بھی کرنا ہے.
لیکن اصل بات کیا ہے کہ جو ہمارے معاملات ہیں، جہاں پہ ہم آج بحیثیت امت بہت زیادہ مار کھاتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ دو چیزوں پہ، ایک اخلاقیات پہ اور ایک معاملات پہ۔ اخلاق کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، یعنی آپ چلتے پھرتے قرآن کی ایک ڈیمنسٹریشن تھے کہ قرآن میں جس چیز کا حکم ہے وہ پریکٹیکلی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتا تھا۔ تو اخلاق کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں، معاملات کے اندر ہم اس سے بھی پیچھے ہیں۔ معاملات کیا ہیں؟ ڈیلنگز، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، سپلائر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے کولیگ سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اور بزنس کرنا ہے تو کیسے چلانا ہے، نوکری کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے، سب معاملات ہیں۔ ہم اس میں بڑے کمزور ہیں کیونکہ ہم نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا، ہم نے سیکھا ہی نہیں کہ ہمیں ہمارا دین کیسے سکھاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ یہ تیسرا سوال بھی پھر جو ہوگا اس میں بھی پریکٹیکل دیکھا جائے گا کہ ابھی آپ پریکٹیکل میں کتنے نمبر لیے آپ نے۔ تھیوری میں کامیاب ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل بات ہے پریکٹیکل کے اندر آپ لوگ کتنے تھے۔ تو یہ تین سوال ہیں جو کہ واقعی بڑے اہم ہیں اور ہمیں اس پہ فوکس۔ پھر آخرت کے اندر مزید سوال ہیں۔ ذیشان بھائی کو ٹائم آپ کے کتنے بجے تک اتنا انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو یہ تین سوال ہو گئے قبر میں، لیکن یہ تینوں کا تعلق کیا ہے؟ میں نے پریکٹیکل چیز سے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بار بار اپنے آپ کو ان کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے۔ اگر کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے نا تو ہم وہی لیگیسی ٹریڈیشنل مسلمانوں کی طرح چلتے رہیں گے، بس 2-4 کلمے پڑھ لیں گے، 2-4 ذکر و اذکار کر لیں گے اور ہم اپنے پاس جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن جنت میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اللہ نے کہا کہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے۔ تو دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم آنکھیں بند کر لیں اور بس امید لگا لیں بھائی جب وقت آئے گا دیکھی جائے گی۔ دوسرا راستہ ہے کہ وہ وی جسٹ مین اپ، کھڑے ہوں، اس سچویشن کو دیکھیں، فیس کریں، اور اس راستے کے اندر اگر مشکل ہے تو مشکل میں کھڑے رہیں گے، لیکن آپ اپنی جنت کو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ دو راستے ہمارے پاس ہیں، ہر انسان کی چوائس ہے کہ آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ 3 سوال قبر میں ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جو کامیاب ہو جائے گا ان سوالوں میں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو فرشتے سلا دیں گے اور وہ پھر قیامت تک سوتا رہے گا۔ اس کی قبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کو جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی، اور قیامت تک وہ اسی طریقے سے لیٹا رہے گا۔ اور جس کے وہ سوالوں میں ناکامی ہوگی اس کا عذاب وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ اس کو پھر فرشتوں کی طرف سے گرز مارے جائیں گے، اور پھر اس کے قبر کے اندر جو ہے وہ جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے گی، وہاں سے اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ تو وہ جو مقصد ہے نا کہ جو اکثر ہم سوچتے ہیں بھئی مرنے کے بعد قیامت ہوگی، قیامت کے بعد فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جا کے کہیں جہنم ہوگی، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت اس وقت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اب کیا ہو رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، یہ قبر میں ہو رہا ہے۔ تو قیامت کا مطلب ہے، اور وہ آخر میں جو جہنم کا جو عذاب ہے وہ عذاب ہی ہے نا، تو وہ تو اس کی جو پہلی سٹیج ہے وہ یہیں سے شروع ہوگی۔ اب مرنے کے بعد وہ قبر میں 100 سال پڑا ہوا ہے، 200 سال پڑا ہوا ہے، 500 سال پڑا ہوا ہے، واللہ اعلم۔ اگر ہم 14 سال کا بھی لے لیں تو ابو جہل جو ہے اس کو بھی اب قبر میں 14 سال تو ہو ہی گئے نا، قیامت ابھی تک جو بڑی قیامت ہے ابھی تک قائم نہیں ہوئی۔ تو وہ جو عذاب ہے جس شخص کو اس ٹائم پہ شروع ہوا، وہ عذاب تو ابھی تک وہ بھگت رہا ہے، تو یہ الگ عذاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ایک الگ سچویشن ہے۔ اگین مقصد یہاں پہ آپ کو بتا دوں، وہ اکثر ہماری بھی ایک بڑا مسکنسیپشن ہے ہماری کہ وہ تو ڈرا رہے ہیں، ہوتا ہے نا مولوی ڈراتے ہیں۔ یاد رکھیے انسانی نیچر ہے، ہیومن نیچر کیا کہتی ہے۔ آپ انسان کو کسی بھی کام کو کروانے کے لیے آپ کے پاس 2-3 راستے ہی ہوتے ہیں، آفس کے اندر بھی ہوتا ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں۔ آپ یا اس کو ریوارڈز کے تھرو موٹیویٹ کریں گے، بھائی اگر یہ تم اچیو کرو گے تمہیں یہ ریوارڈ ملے گا، تو آپ اس کو موٹیویٹ کریں۔ موٹیویٹ کرنے کے ڈیفرنٹ طریقے ہوتے ہیں۔ یا پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، یا آپ اس کو تھریٹ دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ ٹارگٹ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، 3 مہینے میں یہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا تو تمہاری نوکری جو ہے میں گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اب کوئی شخص یہ کہ بھئی یہ تو آپ نے ہراس کر دیا، امپلائی کو تھریٹن کر دیا، یہ کس قسم کی لینگویج ہے؟
بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ پچھلے 1 سال سے پرفارم نہیں کر رہا، 2 سال سے پرفارم نہیں کر رہا، اب آپ نے اس کو کوئی تو کرنا ہے، آپ نے اس کو ریوارڈ کے بارے میں کہا، آپ نے اس کو موٹیویٹ کیا، آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، وہ کسی طرح بھی نہیں موو ہو رہا، تو الٹیمیٹلی ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ اسٹیپ لیتے ہیں نا. اگر کوئی کمپنی یہ اسٹیپ لے تو ہم کمپنی کو برا کہتے ہیں، یار کیسی عجیب کمپنی ہے کہ امپلائیز کو تھریٹن کرتی ہے. پوری دنیا کے اندر کمپنیز کرتی ہیں. US کی کمپنیز لے لیں، آپ فرینچ کمپنیز لیں، کوئی دنیا کی کمپنی اٹھا کے لے لیں. ہاں جاپنیز کمپنی بہت کم ہے جو کہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی ایک سٹیج پہ آ کے اپنے امپلائیز کو کسی نہ کسی سچویشن میں فارم میں جو ہے وہ جو نان پرفارمنگ امپلائیز ہیں ان کے بارے میں آپ نے ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جو ہے نا، اللہ نے قرآن میں موٹیویٹ بھی کیا، جنت کا تذکرہ کر کے جنت کا شوق بھی دلایا، لیکن ساتھ ساتھ جہنم کا تذکرہ کر کے جہنم کا خوف بھی دلایا. یہ جو ہوتا ہے نا کہ مولوی کرتے ہیں، تو یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر کر لیں، یہ مولوی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اگر جہنم کا ذکر کیا تو جہنم سن کے انسان کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ مجھے بتائیں. جب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور حدیث میں پتہ لگتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں کو جلایا جائے گا، اور ان کو جب جلایا جائے گا تو ان کی جو کھال ہے وہ کھال جو ہے ان کی اتر جائے گی، اور جب ان کی کھال اتر جائے گی تو اترنے کے بعد ہم ان کو نئی کھال دے دیں گے، دوبارہ اور ایک کھال آئے گی اور اس کھال کے اوپر پھر سے عذاب دیا جائے گا. ابھی دیکھ کے تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی نا، سن کے خوف کی بات ہے نا. تو جو ہمارا بنانے والا ہے اس کو ہمارا زیادہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کس کس طریقے سے پروگرام کرنا ہے، کہ اور مقصد کیا ہے. مقصد اس خوف کا کیا ہوتا ہے کہ اس لیے کہ تم اس نقصان سے بچ جاؤ. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، ایک روڈ کے اوپر آپ تیزی سے جا رہے ہیں اور 100 کی سپیڈ کے اوپر یا 120 کی سپیڈ کے اوپر ہیں، اور اس روڈ کے اوپر کنسٹرکشن ہے یا اس کے اوپر ایک ڈیڈ اینڈ ہے، آگے پہاڑ ہے، پہاڑ کا بالکل ایج ہے، اور مجھے پتا ہے کہ یار ایک وہاں پہ کوئی جائے گا اور میں راستے میں کھڑا ہوا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں گاڑی بہت تیزی سے آ رہی ہے اور کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، اور میں اس کو وہاں پہ کھڑا ہو کے روکوں اور کوشش کروں اس کو روکنے کی، تو میں اس کو میں کہوں کہ دیکھیں یار آگے مت جانا، آگے گڑا ہے، گرو گے، مر جاؤ گے. تو میں اس کو ڈرا رہا ہوں. تو یہ ڈرانا مجھے ان کے حق میں بہتر ہے یا نقصان دہ ہے؟ انہی کا بینیفٹ ہے نا. آپ ان کو ایک ریالٹی بتا رہے ہیں. ہاں اگر میں کوئی جھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوں تو ایک الگ بات ہے، مطلب کوئی کھڈا نہیں، کچھ نہیں، میں گولیاں کرا رہا ہوں، ایک الگ بات ہے. لیکن ایک فیکٹ ہے کہ اگر یہ اس سپیڈ سے جاتا اور روکا نہیں تو یہ نیچے گرے گا اور یہ جا کے مر جائیں گے. تو وہاں پہ اگر میں نہیں منع کروں گا تو بعد میں آنے والے لوگ مجھے کہیں گے بھائی تمہیں تو پتا تھا، تم نے کتنی زیادتی کی لوگوں کے ساتھ کہ تم صرف ان کو ایک اشارہ کر دیتے تو کتنے لوگوں کی جان بچ جاتی. تو اصل میں یہ ہم فیور کر رہا ہے بندہ، وہ ان کے ساتھ برائی نہیں کر رہا. اسی طریقے سے دین کے معاملے میں بھی جہاں پہ اللہ کی رحمت کا تذکرہ وہاں پہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا عذاب بھی ہے. اللہ نے دونوں چیزوں کو قرآن میں بیلنس کیا ہے. تو دونوں چیزوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کبھی انسان رحمت سے موٹیویٹ ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کے عذاب کو سوچ کے انسان جو ہے رک جاتا ہے گناہ سے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ضروری ہیں. تو بہرحال پھر یہ کیا ہے کہ قبر کے اندر یہ اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر وہ بڑی قیامت قائم ہونے تک جو ہے وہ اسی حال میں رہے گا. تو مقصد بتانے کا کہ یہ سوالوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد قیامت کا بھی ایک سلسلہ ہے، وہاں پہ بھی سوال ہیں. لیکن بار بار ہمیں ریئلائز یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے لیے تیاری کریں. اور قیامت کے اندر جو 5 سوال ایک حدیث میں آتے ہیں وہ میں کوئکلی بتاتا ہوں آپ کو، کہ 5 سوال آتے ہیں ایک حدیث میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی قیامت والے دن اپنا ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. پہلا سوال، تم نے زندگی کہاں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال کہ مال کیسے کمایا؟ چوتھا سوال کہ جو مال کمایا تھا اس کو خرچ کدھر کیا؟ اور 5واں سوال کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا؟ اب یہ 5 سوال تو منیمم ہیں جو کہ وہ آتے ہیں، لیکن بار بار اس کے بعد نماز کا بھی سوال ہے، اخلاقیات کا بھی سوال ہے، بہت سارے سوال. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ آنے والی زندگی کے لیے تیاری ہم نے کس میں کرنی ہے؟ اسی دنیا میں کرنی ہے. اور ان سوالوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کیا سوال ہیں جو کیے جائیں گے، اور ان کی تیاری تاکہ ہم پریپیئر ہو کے جائیں. اچھا جب مجھ سے سوال ہوگا من ربو کا، اس کا مجھے پریپریشن کیسے کرنی ہے؟ یہ سوال ہوگا تو اس کی کیسے ہے؟ ہر سوال کے لیے ہم پریپیئر ہو کے جائیں، تاکہ دیکھیے پریپریشن جو ایگزام کی ہوتی ہے وہ
آپ کے ایگزام کے اندر پاس ہونے کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن ایک پرابیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کی پرابیبلٹی ہائی ہو جائے گی کہ آپ پاس ہو جائیں گے. ایسے ہی نا، کوئی شخص بھی اگر اچھی خاصی تیاری کر کے بھی جائے لیکن پیپر کا رزلٹ آنے سے پہلے گارنٹی نہیں ہو سکتی کہ بھی پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے پاس ہو جائے، ہو سکتا ہے نہیں ہو، یا ہوتا ہے بہت اچھے نمبر سے پاس ہو، لیکن جو تیاری کر کے جائے گا اس کے کم از کم چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ ہمارے پاس گارنٹی آخر میں کوئی نہیں ہے. ہاں کچھ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتایا کہ یہ عمل کرو گے تو جنت میں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن اس میں بھی ایک ایمان والا کیا پریفر کرتا ہے کہ میں نے اپنی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنی ہے تاکہ میں آنے والے وقت میں جب مجھ سے سوال کیے جائیں میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں اور میرے چانسز یہ ہوں کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو کہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں ہی اپنی آنے والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی حالات آئیں، جو بھی مشکلات آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں استقامت عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے اور خاتمہ بالخیر کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.